السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے وہ چیزیں بیان کروں گا جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ خیال کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ وہ چیزیں اگر روزے میں ہو جائیں تو ان سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو آئیے میں آپ کو وہ چیزیں بتاتا ہوں، آپ پوری توجہ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ ان چیزوں کو سنیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھولے سے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یعنی بھول کر آپ نے کھا لیا یا پی لیا تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تھوک نگلنے سے، یعنی آپ نے اپنا تھوک نگل لیا تو اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہت سے حضرات روزے میں تھوکتے رہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ تھوک اندر چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے پان کھایا اور اچھی طرح سے کلی کی منہ صاف کر لیا، اس کے بعد بھی پان کی سرخی کا اثر آپ کے منہ میں ہے تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ کا روزہ صحیح رہے گا۔ اسی طرح ایک چیز ہے ناک، یعنی بلغم وغیرہ جو ناک میں آ جاتا ہے یا حلق میں چلا جاتا ہے آدمی کا بلغم، آدمی نے اوپر کو ناک چڑھائی تو بلغم حلق میں چلا گیا، تو اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ کا روزہ بالکل صحیح رہے گا۔ ایک چیز یہ ہے کہ رال، آدمی کی رال بہت سی بار ٹپک جاتی ہے، آدمی سوتا ہے تو رال وغیرہ نکل جاتی ہے اور آدمی جب اٹھتا ہے تو اس کو نگل لیتا ہے، منہ کی رال جو ہوتی ہے، تو اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک اور چیز ہے کہ کسی کا شوہر جو ہے وہ سخت مزاج ہے تو اس صورت میں عورت کھانے کو چکھ سکتی ہے لیکن نگلنا نہیں ہے، یعنی حلق کے اندر نہیں لے جانا ہے، صرف زبان سے چکھ کے تھوک دینا ہے، تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی شوہر جو ہے وہ سخت مزاج ہے یا اس کے سسرال والے اس طرح کے ہیں کہ وہ تھوڑی تھوڑی باتوں پر جو ہے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں عورت جو ہے کھانے کو چکھ کر تھوک دے، اس کا ٹیسٹ لے کر اس کو تھوک دے، حلق کے اندر نہ لے جائے، تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ آپ کا چھوٹا بچہ ہے اور آپ کو اسے کھانا چبا کر، روٹی چبا کر دینی ہے یا کوئی اور چیز چبا کر دینی ہے تو آپ دانتوں سے چبا کر دے سکتی ہیں، لیکن شرط یہ کہ آپ کے حلق میں نہیں جانی چاہیے، تو اس صورت میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ کا روزہ بالکل صحیح رہے گا۔ ایک چیز اور ہے کہ مسواک کرنا، روزے کے اندر آپ مسواک کر سکتے ہیں، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ کا روزہ بالکل درست اور صحیح رہے گا۔ اسی طرح روزے کے اندر عطر لگانا، پرفیوم لگانا، اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ کا روزہ صحیح رہے گا۔ اسی طرح آنکھوں میں سرما ڈالنا، اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، روزہ آپ کا صحیح رہے گا۔ اسی طرح سے آنکھ میں دوائی ڈالنا، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، روزہ آپ کا بالکل درست اور صحیح رہے گا، روزہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے نہیں ٹوٹے گا۔ اس طرح سے ناخن کاٹنا روزے کے اندر، یا آپ نے جو ہے گلوکوز کی بوتل چڑھوا لی تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے انجیکشن لگوا لیا تو ان چیزوں سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ کا روزہ بالکل صحیح رہے گا۔ یا آپ کی طبیعت خراب ہوئی، آپ نے خون ٹیسٹ کرا لیا تو اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں آدمی سویا ہوا تھا، احتلام ہو گیا، یعنی نائٹ فال ہو گیا، اس کو نہانے کی ضرورت پیش آئی، غسل واجب ہو گیا، تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ بالکل درست رہے گا، صحیح رہے گا۔ اس طرح سے آدمی کو الٹی ہو جائے روزے کے اندر تو الٹی سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بہت سی ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ الٹی لگ گئی تو بس روزہ ٹوٹ گیا، کھا لو پی لو، ایسا نہیں ہے، آپ کو کھانا پینا نہیں ہے، آپ کا روزہ بالکل صحیح ہے، الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزہ اس چیز سے ٹوٹتا ہے جو آپ کے حلق کے اندر جا رہی ہے باہر سے، تو الٹی سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ایک چیز اور ہے، لپسٹک لگا لی ہونٹوں پر تو اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح آپ نے بام لگا لیا، اپنے ہونٹ آپ کے پھٹے ہوئے تھے چہرے پر یا ہاتھوں پر یا بدن پر، تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کا روزہ بالکل درست رہے گا۔ اسی طرح سے آپ نے سر میں تیل ڈال لیا، سر میں تیل کی مالش کر لی، تو اس صورت میں بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ کا روزہ بالکل درست رہے گا۔ اسی طرح سے سرما، کریم وغیرہ لگانے سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ کا روزہ بالکل صحیح رہے گا۔
ایک بات اور سمجھیے، جیسے شوہر نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا، کس کر لیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ انزال نہ ہو، یعنی انسان کو اپنے اوپر اتنا بھروسہ ہے کہ وہ کنٹرول کر سکتا ہے، صرف بوسے تک ہی محدود رہے تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے ایک بات اور ہے کہ روزے کی حالت میں میاں بیوی ایک ساتھ لیٹے بستر پر، اس صورت میں بھی دونوں کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی کو اپنے اوپر بھروسہ اطمینان ہونا چاہیے، کنٹرول ہونا چاہیے، تب تو یہ صورت صحیح ہے۔ لیکن اگر بھروسہ نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر یہ چیزیں صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو بھروسہ ہے تو آپ اپنی بیوی کے پاس لیٹ سکتے ہیں، لیٹنے سے یا بوسہ لینے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو ناظرین، یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے بیان کر دوں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم جو چیزیں سمجھتے ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، ان میں سے کسی سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ناظرین، امید ہے میرے لیے بھی آپ دعا کیجئے اس مبارک مہینے میں، اور اپنے لیے بھی اللہ سے خوب دعائیں مانگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔